السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے شہر اللہ کا مہینہ محرم الحرام کی فضیلت اور جو لوگ اس میں اعمال کرتے ہیں کون سے غلط ہیں کون سے صحیح ہیں، اس کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کی جا رہی ہیں۔ ظلم کے متعلق پچھلی نشست میں نے چند باتیں بیان کی تھیں کہ جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حرمت والے مہینوں کے متعلق کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تو یہ ظلم سے مراد کیا ہے، کون کون سے اعمال اس ظلم میں شامل ہیں، اس کے متعلق آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا۔ اور فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ سے مراد اپنی جانوں پر ظلم کرنا بھی ہے، اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کون سا ہے کہ جو ہم اکثر محرم کے مہینے میں کالا لباس پہنتے ہیں ماتم کے طور پہ، باقاعدہ سلوائے جاتے ہیں، عورتیں بھی مرد بھی بچے بھی، ان کو کہا جاتا ہے۔ اور اگر آپ درزیوں سے پوچھیں گے اس کے متعلق، دکانداروں سے پوچھیں گے اس کے متعلق، وہ ایک ہی بات کہیں گے کہ سب سے زیادہ سلوائے جانے والا سوٹ جو ہے وہ کالا لباس ہے، خاص طور میں شہر اللہ کے مہینے کے لیے، محرم کے مہینے کے لیے۔ یہ بھی ظلم ہے کہ ہم اس مہینوں کو ایک ایسا مہینہ بنا رہے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی نہیں، نہ آپ نے اس طرح کو کوئی عمل کیا۔ اور اگر دیکھا جائے تو کہتے ہیں کہ ماتم منایا جاتا ہے یا ماتمی لباس پہنا جاتا ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے، تو ان کے بعد کئی صحابہ بھی گزرے، انہوں نے اس طرح کا کوئی عمل نہیں کیا۔ کیونکہ ان کو اس طرح کی تعلیم ہی نہیں دی گئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو تعلیمات دی ہیں انہوں نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ ایک طریقہ تو یہ ہمارا یہ ہے ماتمی لباس پہننا، کالے رنگ کا سوٹ پہننا۔ اگر کوئی سوٹ نہیں پہن رہا تو اس نے کوئی چادر لپیٹی ہوئی ہے، یا کوئی کالا کپڑا باندھا ہوا ہے ہاتھ میں، یا اپنی موٹر سائیکلز میں یا اپنی گاڑیوں میں وہ کالا رومال لٹکایا ہوا ہے۔ اور دوسرا طریقہ جو ہمارا وہ نوحہ کرنا، یہ ظلم کی سب سے بڑی ایک شاخ ہے، ایک کسی اور پہ کرنا اور ایک یہ اپنی جان پہ ظلم کرنا۔ اور اس نوحہ کرنے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وعیدیں سنائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو میری امت میں جہلیت کے دور سے چلتی آ رہی ہیں اور وہ ہمیشہ رہیں گی۔ نمبر 1 کہ اپنے حسب پر الفخر فی الاحساب، کہ اپنے حسب پر فخر کرنا کہ میری ذات تو بہت بڑی اونچی ہے، بھائی میں فلاں ذات کا ہوں، وہ دوسرا والا جو ہے وہ نچلی ذات کا ہے، وہ میرے سے چھوٹا ہے، کمتر ہے۔ دوسری چیز الظن بالانساب، کہ لوگوں کو ان کی ذات کی وجہ سے طعنہ دینا یا ان کے مال کی وجہ سے ان کو طعنہ دینا، یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز ہے الاستقامہ، کہ لوگوں کو اس طریقے سے ان کے ساتھ پیش آنا کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے کم سمجھے۔ اور چوتھی چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہ الناحیۃ،
یا النیاحۃ ایک حدیث میں ہے کہ نوحہ کرنا. 4 چیزیں ایسی ہیں جو میری امت میں سے کبھی نہیں جائیں گے، اور وہی ہے نوحہ کیا جاتا ہے. اور باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ لیس منا، کہ وہ شخص میری امت میں سے نہیں ہے جو اپنے رخسار کو پیٹے، نوحہ کرے، اپنے ساتھ غلط سلوک کرے، اپنے اوپر ظلم کرے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے. اور یہ ایک بات سوچنے والی ہے کہ کس چیز کا نوحہ کیا جا رہا ہے، کس چیز کا ماتم منایا جا رہا ہے. وہ تو شہید ہوئے، جنہوں نے ظلم کیا وہ جہنم میں چلے گئے، اور جن پر ظلم ہوا وہ شہید ہوئے. تو لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں شہیدوں کے متعلق کہ تم ان کی موت کو سمجھ نہیں سکتے. وہ تمہارے سامنے بظاہر وہ فوت ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، لیکن وہ زندہ ہے، لیکن تم نہیں اس کو سمجھ سکتے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمانا ہے. اور یہ موت آزمائش ہے. ہمارا کوئی قریبی فوت ہو جاتا ہے، ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے کہ ہم اس کے فوت ہونے پہ کیا عمل کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا اس پر عمل کرتے ہیں یا اپنا عمل شروع کر دیتے ہیں. تو جو یہ عمل کرتے ہیں کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جو یہ عمل کرتے ہیں ان کے لیے آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں. ان کے متعلق نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے اپنے ساتھ ظلم کیا، نوحہ کرنے، چیخا چلانے لگے، برا حال کرنے لگے، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اولئک هم المہتدون نہیں کہا. تو یہ عمل کرنا، دوسروں کو کہنا. اور ایک اور بات میں ذہن نشین کر دوں کہ جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں وہ ایک الگ اپنی جگہ پہ ہیں، ان کو دیکھنے والے بھی برابر کے شریک ہیں. بھئی جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں، آپ روک سکتے ہو تو جا کے ان کو روکو. آپ نہیں روک سکتے تو دیکھنے والا بھی گنہ گار ہے. آپ نے وہ ہفتے والے دن کا واقعہ تو سنا ہے، مشہور و معروف واقعہ ہے کہ جن کو روکا گیا تھا مچھلی پکڑنے سے، لیکن ایک روکتا تھا اور ایک دیکھتا تھا کہ ہم نہیں کر رہے وہ کر رہے ہیں. تو کون کون بیچ میں رگڑا گیا، کس کس کے اوپر عذاب ہے، دیکھنے والے بھی اور کرنے والے بھی. جنہوں نے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں رکے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا. تو اگر ہم اپنی چھتوں پہ کھڑے ہو کے، گلیوں کے نکڑوں میں کھڑے ہو کے اگر ہم ان کو دیکھتے تو ہم بھی برابر کے شریک ہیں. اگر آپ روک سکتے ہو تو روکو، نہیں روک سکتے تو آپ اپنے گھروں میں رہے. اکثر ہم اس طرح ہوتا ہے کہ بھائی وہ کہتا ہے کہ میں باہر نکلا تھا کسی کام کے لیے تو میرے سامنے سے گزر گئے یا میں ادھر پھنس گیا. تو بھئی آپ کو جب علم ہے اس بات کا کہ اس موقع پر یہ کام کیا جاتا، آپ گھر سے نکلو ہی نہ. جو اپنی ضروریات کا سامان ہے وہ آپ پہلے لا کے رکھیں تاکہ بعد میں اس طرح کی جگہوں پہ نہ پھنسنے کا بہانہ ملے، نہ اس یہ کہنے کا بہانہ ملے میں تو بس ویسے ہی گزر آتا تو میں نے دیکھ لیا. تو ان چیزوں کے متعلق جو ہے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے. جس سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے اس سے ہمیں رک جانا چاہیے. اور ایک اور جو حدیث میں جو میں نے بتایا کہ 4 چیزیں ایسی تھیں، وہ ایک بات میرے ذہن سے تھوڑی نکل گئی تھی تو میں نے تبھی جو ہے وہ میں کہ بعد میں مجھے مسئلہ نہ بنے کہ جو ایک لفظ جو میں نے بولا والاستقام، اس کے متعلق جو ہے وہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تیسری چیز جو ہے یہ وہ ہے کہ اب بھی اور پہلے بھی یہ تھا کہ بارش یا آگے آنے والے حالات یا ہاتھ دیکھنا، یہ 3 چیزیں معلوم کی جاتی تھی ستاروں کو دیکھ کے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پر بارش ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات واضح فرمائی اور صحابہ کرام کو اس بات کا علم دیا، تعلیم دی کہ اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ یہ بارش جو ہے وہ فلاں فلاں تارے کی وجہ سے ہوئی ہے تو وہ کافر ہے، وہ میرے ساتھ نہ آئے. اور جس نے یہ کہا کہ یہ بارش اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی ہے وہ میرے ساتھ ہے، وہ مسلمان ہے. تو اب بھی ہاتھ دیکھ کے قسمت معلوم کرنا، اور بہت سے لوگ صرف ویسے شوقیہ جاتے ہیں. شوقیہ جانا بھی گناہ ہے بھائی. جب ہمیں اس بات کا علم ہے کہ کام کرنا گناہ ہے تو شوقیہ عمل کرنا بھی گناہ ہے
کہ ویسے ہی میں چیک کرنے کے لیے، میں یقین نہیں کرتا، میں ویسے ہی چیک کرنے کے لیے گیا تھا، تو یہ عمل بھی کرنا گناہ ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ ہمیں جتنی حد تک ہو سکے بچنا چاہیے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے، ہمیں ہدایات دی ہیں، ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ اپنی مرضی کرنا یا اپنی منمانی کرنا یا یہ کہہ دینا وہ کہہ دینا، ہیلے بہانے کرنا، یہ سارا کچھ اپنا ہے، یا یہ سمجھا جائے کہ یہ دین میں اضافے کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچا کے رکھے، گناہ ہوتے ہوئے دیکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی طاقت عطا فرمائے کہ ہم اس کو روک سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں، کیونکہ یہ مہینہ نیکیوں والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔